أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ویوز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں اپنے چینل آن لائن قرآن ٹیچنگ پر ایک نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویوز آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 11 کا پارٹ نمبر 3 پڑھنا ہے، اور 13واں کو ہم نے چوتھے سے پارے کا شروع کیا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ فا زبر فا، حمزہ نون لام زیر ال، حمزہ اسلام تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی۔ یہ 3 دندانوں والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جو لام کے اوپر آئی ہوئی ہے۔ تشدید والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود۔ تو حمزہ نون لام زیر ال بنا اس حمزہ اسلام تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی۔ تو نون کے اوپر جزم ہے، یہ علامت جزم کی ہے، جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا سوال یہ بھی ہوگا حروف یرملون کون کون سے ہیں؟ حروف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو اور نون۔ نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ غنہ کا مطلب آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا اور ناک میں لے کر جانا ہوتا ہے۔ لام اور را بغیر غنہ کے پڑھے جاتے ہیں، باقی 4 غنہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہاں لام آیا ہوا ہے، غنہ تو نہیں ہوگا۔ جزم والا حرف ساکن کہلاتا ہے اور اپنے پہلے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ نون لام زیر ال، لام میم زبر لام، لام اس میم جزم والے کے ساتھ آ کر ملی۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی ہم غنہ نہیں کرتے۔ یہاں یا آیا ہوا ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا پر لا کاف نون لام پیش کل، کاف اس نون تشدید والی کے ساتھ آ کر ملی۔ پھر حروف یرملون میں سے لام آیا ہوا ہے نون ساکن کے بعد، یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ تو لگے گا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، الٹا پیش ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، یعنی 2 زبر کے برابر۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، واو زبر وا، لام زبر وا، لام زبر لا، دال واو 2 پیش دوں۔ یہاں پر تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آئی ہوئی ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، مطلب آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ناک میں لے کر جائیں گے۔ دال واو 2 پیش دوں، واو زبر وا، واو زبر وا، را زر ری، سا زبر سا، ہا الٹا پیش ہو، الٹا پیش ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے لیکن اوپر مادہ زیادہ لمبا ہوگا۔ وہاں والا ولد وورثہ، حمزہ زبر آ، با زبر با، واو کھڑا زبر وا، ہا پیش ہو، ابواہ۔ فا زبر فا، لام زر لی، فالی، حمزہ میم پیش جس میم کے اوپر تشدید ہو، جس نون کے اوپر تشدید ہو وہاں پر غنہ ہوتا ہے۔ ہم آواز کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ناک میں لے کر جاتے ہیں۔ میم زر می، ہا سا زر حس، سا پسو، لام پشلو، سا معکوف۔ جیم وف جائز کی علامت ہے، آپ یہاں پر وف کر دیں۔ اب یہاں پر وف کریں گے، سا معکوف پڑھیں گے، اب وف نہیں کریں گے، سا پسو پڑھیں گے۔ لفظ کس طرح بن جائے گا؟ فالی امیہ الثلث، اس طرح۔ اگر آپ وف نہیں کریں گے، سا پسو، فالی امیہ الثلث، آگے لگاتار پڑھتے جائیں گے، سمجھ آئیے آپ کو۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ام، حمزہ اس نون جزم والی کے ساتھ آ کر ملی۔ نون ساکن کے بعد حروف فا میں سے کاف آئی ہوئی ہے، یہاں پر بھی فا کا قاعدہ لگے گا، ہم آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، مطلب غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کاف الف زبر کا، یہ ہے یہ الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کہتے ہیں اس کو، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نون زبر نا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، الٹا پیش ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے لیکن اوپر مادہ ہے تو اب زیادہ لمبا ہوگا، ہا، ہا الٹا پیش ہو، فَإِن كَانَ لَهُ، اس طرح۔ پیچھے سے میں آیت دہرا دیتا ہوں، پھر اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ
ہم وف نہیں کریں گے ثولو ثو، تو آگے اس طرح لگاتار پڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگلے صفحے پر چلتے ہیں. حمزہ خاضر اخ واو زبر وا تا دو پیش تم، تنوین کے بعد روف فا میں سے فا ہوئی ہے. یہاں پر بھی فا کا قاعدہ لگے گا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. فا زبر فا لام زر لی، حمزہ میم پیش میم زر می ہا سین زر حس، ہا سین تشدید والی کے ساتھ اگر ملی سین پیش سو دال پیش دو سین پیش سو. اخواتم فالی امی حس سودو سو، اس طرح. یہاں پر آپ جو ہے بات سمجھنے والی ہے کہ میم میم زیر میم، یہ چھوٹی میم کہاں سے آ گئی. یہاں پر آپ اس تعریف کو سمجھیں کہ میم آئی کہاں سے ہے اور اس کو پڑھا کیسے جانا ہے، یہ آئی کیوں ہے. ان کا آپ کا سوال تو بنتا ہے چھوٹی میم کیوں آئی ہوئی ہے. یہاں پر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین میم سے بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی ہم گنہ کر کے پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے جی؟ میم میم زر میم، با عین زبر با دال زیر دی. یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف با آیا ہوا ہے. میم با دی، واو زبر وا سواد یا زیر سی، یا زبر یا تا یا دو زیر تین. تنوین کے بعد حروف جر نون میں سے واو آئی ہوئی ہے، حروف جر نون میں سے یا آئی ہوئی ہے. یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، یعنی وہ نہ کر کے پڑھیں گے تا یا دو زیر تین، یا وو پیشو، وو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو سے وو مدہ کہتے ہیں. اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، سواد یا زیر سی، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. بعدی وصیت یوسی، بعدی من بعد وصیت یوسی، یوسی سواد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. بازر بھی ہا الف زبر ہا، الف مد ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے لیکن اوپر مد زیادہ لمبا ہوگا. آپ یہ حمزہ واو زبر او، واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں. حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے، یہ سختی سے بھی نہیں پڑھ جاتے، نرمی سے پڑھ جاتے ہیں، معروف پڑھ جاتے ہیں، مجہول بھی نہیں پڑھ جاتے. دال یا زبر دئی، یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہو سے یا لین کہتے ہیں. حروف لین اتنے زیادہ لمبے نہیں ہوتے. نون معکوف، تو آپ پر وف کرنا والا ہے، آپ یہاں پر وف کر دیں. وف کریں گے تو نون معکوف پڑھیں گے، وف نہیں کریں گے تو تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آئے ہوئے لگاتار پڑھتے جائیں گے. میں دونوں طریقے سے پڑھ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں پیچھے سے آیت دہرا دوں پہلے. اخوات فلی امہ السدس من بعد وصیت یوصی، وصیت یوصی بها او دین. اگر وف نہیں کریں گے آپ یہاں پر، او دین آباؤکم، آگے لگاتار پڑھتے جائیں گے. تو ویوز یہ تھا آج کا. یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آئے ہوئے، یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ رہے گا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے اگر ملا کر پڑھیں گے. تو ویوز یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ میں کل نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.